وہ لڑکیاں جو آئے دن فلاں شہر اس شہر اس شہر اس بستی اس بستی سے یہ بیان دیتی ہیں کہ ہم اسلام پہلے مسلمان تھے، اب ہم ایک لڑکے کی وجہ سے ہم اسلام چھوڑ رہے ہیں، اب ہم اسلام چھوڑ کر کے غیر مسلم بن رہے ہیں، اپنے ماتھے پر نشان غیر مسلموں کے لگا رہے ہیں۔ ہمیں سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، تحقیق کرنی پڑے گی، ریسرچ کرنا پڑے گا، غور و خوض کرنا پڑے گا، تجزیہ کرنا پڑے گا۔ یہ عورتیں واقعی میں اسلام کو چھوڑا ہے، ان لڑکیوں نے یہ مسئلہ اور ہے۔ سوچنے کا مطلب یہ ہے کیا واقعی میں وہ لڑکیاں اسلام چھوڑ رہی ہیں جو انٹرنیٹ پر جا کے سنسنی پھیلاتی ہیں، جو یوٹیوب پر آ کر کے کہتی ہیں کہ ہم نے اسلام چھوڑ دیا؟ خدا کی عزت کی قسم انہوں نے اسلام نہیں چھوڑا ہے، کیونکہ اسلام جو ایک بار دل میں آ جائے تو پھر جان تو دے سکتا ہے بندہ مگر ایمان نہیں دے سکتا۔ بات یہ ہے ان لڑکیوں نے غیروں کے ساتھ اتنا ٹائم گزارا، انہوں نے ہوٹلوں میں اپنی عزتوں کو برباد کیا، ان کے اندر حیا نام کی چیز نہ رہی، غیروں سے اتنی قریب ہو گئی کہ ان کے اندر حیا نکل گئی۔ بے حیائی کی جگہ اسلام میں نہیں ہے، تو انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا ہے بلکہ اسلام نے انہیں چھوڑ دیا ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بہت عام سی بات ہے، سادہ سی بات ہے، آپ اس شہید کا نام بتائیں جو سب سے پہلے اسلام پہ شہید ہوا ہے۔ بتائیں آپ میں سے کتنے کو پتا ہے؟ عوام سے کہہ رہا ہوں میں، علماء سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں۔ آپ بتائیں کہ کتنے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ جو سب سے پہلا جس کا اللہ نے قربانی قبول کی اس ضعیف کا نام کیا ہے، اس بوڑھے کا نام کیا ہے، اس بوڑھی کا نام کیا ہے، جو سب سے پہلے اسلام کے نام پہ قتل کی گئی، دردناک جس کی شہادت ہوئی؟ آپ کو اس وجہ سے پتہ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ ہم لوگوں نے حضور کے صحابہ کرام کے بارے میں باتیں سنی نہیں۔ اس عظیم ہستی کا نام کیا ہے، اس کے شوہر کا نام، انسان کا اطلاق ہوتا ہے مرد عورت دونوں پر۔ میں نے آپ سے پوچھا تھا اس انسان کا نام بتائیں۔ انسان صرف مرد نہیں ہوتا، عورتیں بھی انسان ہوتی ہیں، لہٰذا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں آپ کو تو نہیں پتا، میں بتا دیتا ہوں، یاد رکھیے گا اس کے شوہر کا نام یاسر ہے، اس کے بیٹے کا نام عمار ہے، اس خاتون کا نام جو سب سے پہلے اسلام کے لیے شہید ہوئی اس کا نام ہے اس کا نام ہے سمیہ، سیدہ سمیہ، مکے میں شہید کی گئی ہے۔ اسلام لانے میں سابقون لوگوں میں شامل ہے، یعنی جو پہلے سابقون جنہیں اللہ نے پہلا کہا، سابقون کہا، والسابقون السابقون اولئک المقربون، جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا وہ پہلے ہو گئے، اب وہ 2 نمبر کے نہیں ہو سکتے، وہ پہلے نمبر پر ہیں۔ جنہوں نے پہلے قربانی دی ہے اس میں سمیہ بھی ہیں، ان کے شوہر عمار بھی ہیں، ان کا بیٹا یاسر بھی ہے۔ ایک دن کفار اتنا غصے میں آ گئے ابو جہل وغیرہ کہ جا کر کے ان کے پورے گھر کو گھیر کر کے آگ لگا دی۔ اب آگ کی لپٹیں ادھر ادھر سے اٹھ رہی ہیں، اندر پورا گھر کے تینوں لوگ مرنے کے قریب ہیں۔ یہ کفار دیکھنے لگے، دم گھٹنے لگے، ان کے جب دم گھٹے یہ کفار کہے لگانے لگے۔ نبی پاک تشریف لے کر کے گئے، حضور نے دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کی، یا اللہ اس آگ کو ویسے ہی ٹھنڈا کر دے جیسے تو نے ابراہیم کے لیے نار نمرود کو ٹھنڈا کیا تھا۔ ابھی لفظ پورے نہیں ہوئے ہیں کہ مکے میں آگ ٹھنڈی ہو گئی، اور ٹھنڈی ہونے کا مطلب یہ بجھی نہیں ہے، جل رہی ہے مگر جلا نہیں رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آگ نہیں جلاتی ہے، جلاتا اللہ ہے، پانی ڈباتا نہیں ہے، ڈبانے والا اللہ ہے۔ یونس مچھلی کے پیٹ میں زندہ ہے، ابراہیم نمرود کی نان میں زندہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آگ کی اوقات نہیں جو جلا سکے، اور پانی کی حیثیت نہیں جو مار سکے۔ یہ فاعل حقیقت، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ۔ آگ جو ہے نا آگ جو ہے نا وہ ٹھنڈی ہو گئی ہے۔ تھوڑا سا آواز کم نہ کریں، بس اس کا گونج کم کر دیں، آواز بڑھائیں۔ آپ میری طرف دیکھیں، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سیدہ جو ہے نا وہ یہ سیدہ سمیہ جو ہیں، ان کے گھر کے لیے حضور نے دعا کی۔ اب حال یہ ہو گیا کہ آگ بالکل ٹھنڈی ہو گئی، وہ جلا نہیں رہی ہے، مگر کفار کے دلوں کی آگ ٹھنڈی ہوئی نہیں ہوئی۔ سیدہ سمیہ کو گھسیٹ کے باہر نکالا، عمار ابن یاسر یعنی ان کے بیٹے کو نکالا، اور یاسر یعنی ان کے شوہر کو نکالا، اور نکالنے کے بعد ایک جگہ باندھ دیا، ماں کو، بیٹے کو،
شوہر کو ایک چوراہے پہ، اور چوراہے پہ سارے کپڑے اتار دیے گئے. اس عورت کے جو کہ بوڑھی ہے، اوور ایج ہے، بالکل برہنہ کر دیا گیا. بیٹے کے سامنے اس کی ماں کو بالکل برہنہ کر دیا گیا، اور نہ صرف برہنہ کیا گیا بلکہ ہنٹر اٹھایا گیا اور زور سے بوڑھی عورت کی ہنٹر مارا. جیسے ہی ہنٹر مارا، اس کی جو کھال ہے ہنٹر کے ساتھ کھچ کے باہر آئی، خون نکلا. اس نے دوسرا تیسرا ابو جہل مردود نے اتنا مارا، اتنا کہ پورے جسم کی کھال نکل گئی. بار بار مارتا، بار بار پوچھتا بول اسلام چھوڑے گی. سمیہ نے آخر میں کہا، وہ مارتے مارتے جب تھک گیا تو سمیہ نے کہا یہ میری زبان پہ محمد کا نام نہیں لکھا ہے، یہ میرے دل کی دھڑکنوں پہ لکھا ہے. تو میری جان لے سکتا ہے مگر میرا ایمان نہیں لے سکتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر. سیدہ سمیہ کو مارنے والا مارتے مارتے تھک گیا، مگر پٹنے والے کیا مزہ ہے اس پٹنے میں کہ پٹنے والا نہیں تھک رہا ہے. سیدہ سمیہ جو ہیں ان کو مار پہ مار پڑ رہی ہے لگاتار. ابو جہل کو انہیں اتنا مارا بے ہوش ہو گئیں. پھر جب ہوش میں آئیں تو اس نے پھر اپنے سامنے بٹھالا، بالکل برہنہ خاتون ہیں، اور سامنے اس کے پتھر رکھا، اپنا بت رکھا، اور کہا اس کو بھی خدا مان لے، میں تیرے خدا کو خدا ماننے کے لیے تیار ہوں. تو میرے خدا کو بس ایک بار کہہ دے کہ یہ بھی خدا ہے ابو جہل تیرا بھی. تو سیدہ سمیہ نے کہا اگر میں تیرے خدا کو خدا کہہ لوں گی تو پھر اپنے خدا کو نہیں مان سکتی. میرا خدا اکیلا ہے اور وہی اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اس نے جب زبردستی کی، جب بدتمیزی کی، تو اس نے تیش میں آ کر کے سیدہ نے اپنے زور سے اس پہ تھوکا. ایسے ہی تھوکا ویسے ہی اس کو تیش آ گیا، اور اس نے زور سے نیچے سے اپنا نیزہ یعنی اپنا بھالا نکالا، اور پھر نیچے سے مقام سے اس کے داخل کیا، اور پورے پیٹ کو پھاڑتا ہوا وہ نیزہ آنتوں کو پھاڑتا ہوا، جسم کو پھاڑتا ہوا گلے کے قریب سے باہر نکلا. اس کی ہلکی ہلکی بوڑھی عورت کی سانسیں چل رہی ہیں، اور عمار اپنی ماں کے اندر داخل کیا ہوا وہ نیزہ دیکھ رہا ہے. عمار جب تک زندہ رہا اپنی ماں کی اس بات کو بھولا نہیں کہ اس کی بوڑھی ماں کو برہنہ کر کے اس کے اندر نیزہ داخل کر کے مارا گیا. ہلکی ہلکی صرف سانس چل رہی تھی تو یہاں نہیں چھوڑا، ایک ہاتھ ایک پاؤں ایک طرف باندھا، ایک ہاتھ ایک پاؤں ایک طرف باندھا، اور دونوں رسیوں سے مضبوطی سے باندھنے کے بعد پھر اس کے بعد اس کو ان کو دوڑایا گیا اونٹوں کو. اونٹ جب دوڑے بیچ میں سے چرنے لگی، وہ چر گئی بیچ میں سے، مگر ایک لفظ نہیں بولا. اس نے ایسا عزیمت پر عمل کیا. میرے بھائیوں میرے دوستوں ہمیں غور کرنا پڑے گا. وہ لڑکیاں جو آئے دن فلاں شہر اس شہر اس شہر اس بستی اس بستی سے یہ بیان دیتی ہیں کہ ہم اسلام پہلے مسلمان تھے، اب ہم ایک لڑکے کی وجہ سے ہم اسلام چھوڑ رہے ہیں، اب ہم اسلام چھوڑ کر کے غیر مسلم بن رہے ہیں، اپنے ماتھے پر نشان غیر مسلموں کے لگا رہے ہیں. ہمیں سوچنا پڑے گا، غور کرنا پڑے گا، تحقیق کرنی پڑے گی، ریسرچ کرنا پڑے گا، غور و خوض کرنا پڑے گا، تجزیہ کرنا پڑے گا. یہ عورتیں واقعی میں اسلام کو چھوڑا ہے؟ ان لڑکیوں نے یہ مسئلہ اور ہے. ایک مکے میں خاتون ہے، اس کا نام ہے زنیرہ. اس کا آقا بھی اس کو بہت مارتا ہے، اتنا بہت نہیں مارتا ہے بلکہ ہڈیاں کئی مرتبہ توڑ چکا ہے، کئی مرتبہ بے ہوش کر چکا ہے. مگر آج اس کے دل میں کیا آیا کہ اس نے گردن میں رسی ڈال کے زور سے دبائی، اتنی زور سے 70-75 سال کی عورت کی آنکھوں کے اندر سے خون نکل گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی. جیسے ہی وہ بے ہوش ہوئی آنکھوں سے خون نکلا، جب آنکھ کھلی تو دیکھا آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی، اندھی ہو گئی. جب وہ اندھی ہوئی تو اس نے کہا دیکھ میرے خدا نے تجھے اندھا کر دیا، اب اپنے محمد کو بلا جو تجھے آنکھیں دے، وہ اپنے خدا سے تجھے آنکھیں دلوائے. یہ سنا تھا تو زنیرہ کے دل پہ بڑا اثر ہوا. حضور کا نام سن کے دونوں ہاتھ اٹھا کے رونے لگی اور کہنے لگی اے بے پناہ طاقتوں والے، کرم کرنے والے، مہربان، تو جانتا ہے میں کتنی پٹی ہوں، میری ہڈیاں تک ٹوٹی، مگر میں امتحان سمجھ کے کبھی تجھے پکارا نہیں. آج تیرے حبیب کی محبت کی بات آئی ہے، میرے سرکار کی عزت کی بات آئی ہے. مولا مجھے آنکھیں عطا کر دے تاکہ میں اس کافر سے کہہ سکوں کہ میرے نبی کی برکت سے اللہ نے مجھے آنکھیں عطا کر دی. ابھی لفظ پورے نہیں ہوئے ہیں اس کانپتے ہاتھوں کے کہ اللہ نے اسے آنکھیں عطا کر دی، اور پہلے سے زیادہ تیز روشنی کے ساتھ اس نے جب دیکھا تو کہا کافر سے دیکھ اللہ نے مجھے آنکھیں عطا کر دی، اور میرے محبوب کے
वसीले से ही अल्लाह ने आंखें अता कर दी। सोचने का मतलब यह है, क्या वाकई में वो लड़कियां इस्लाम छोड़ रही हैं जो इंटरनेट पर जाके सनसनी फैलाती हैं, जो यूट्यूब पर आकर के कहती हैं कि हमने इस्लाम छोड़ दिया? खुदा की इज्जत की कसम, उन्होंने इस्लाम नहीं छोड़ा है। जो कि इस्लाम जो एक बार दिल में आ जाए तो फिर जान तो दे सकता है बंदा, मगर ईमान नहीं दे सकता। बात यह है, उन लड़कियों ने गैरों के साथ इतना टाइम गुजारा, उन्होंने होटलों में अपनी इज्जतों को बर्बाद किया, उनके अंदर हया नाम की चीज ना रही, गैरों से इतनी करीब हो गई कि उनके अंदर हया निकल गई। बेहयाई की जगह इस्लाम में नहीं है, तो उन्होंने इस्लाम को नहीं छोड़ा है बल्कि इस्लाम ने उन्हें छोड़ दिया है। वो गंदी लड़कियां वो ये ना समझे कि उन्होंने इस्लाम को छोड़ा है, बल्कि वो इस्लाम के अंदर रहने के लायक है ही नहीं। इस्लाम हयादारी को पसंद करता है, बेहयाई को नहीं। तूने तो डेटें की, तूने तो गैर लड़कों के साथ चलती फिरती फिरी, तुझे क्या पता था? तेरा ईमान तो बहुत पहले निकल गया था, ये तो तूने अब ऐलान किया है निकलने का ईमान के। कोई ईमान वाली लड़की किसी गैर मुस्लिम की बाइक पर नहीं बैठ सकती, जान दे देगी, नहीं बैठेगी। 200 किलोमीटर पैदल चलने का जज्बा रखेगी, मगर किसी गैर की बाइक पे नहीं बैठेगी। किसी गैर मुस्लिम से वो वीडियो कॉल नहीं करेगी, किसी लड़के के साथ वो उलझाव में नहीं आएगी। बर्बादी हो रही है मेरी बच्चियों की, मेरी बहनों की। और मेरे भाइयों, मैं इस तरह की तकरीर क्यों कर रहा हूँ? बस मेरा अल्लाह जानता है क्यों कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कोई मेरी एक बेटी, एक बहन, एक मेरी इस्लाम की शहजादी, उसका ईमान मेरी तकरीर से अगर पुख्ता हो गया तो क़यामत के दिन मैं ये कहूँगा, हुजूर जब लोग आपस में लड़ रहे थे, जब लोग पीरों की शानें बयान करते और इसकी, तो फिर मैं आपका दीन बयान कर रहा था। हुजूर मैं आपका दीन बयान कर रहा था। या रसूल अल्लाह, मैं झगड़े कराने वाला इंसान न बना, मैंने उम्मत में तिफर्क न फैलाए, मैंने किसी को झगड़े की तरफ नहीं लेके आया। या रसूल अल्लाह, मैं तो आपके दीन की तरफ लेके आया था। मुझे तो पता था कि आपको भाईचारा कितना पसंद था। आपने क्या क्या इरशाद फरमाए, ये तो हमारी हिरमा नसीबी है कि हमने मुसलमानों में आपस में सलाम दुआ बंद कर दी। ये तो हमारी बदतमीजियां थी, हमारी उम्मत को बर्बाद करने में हमारे ही लोगों का हाथ है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी तरफ देखो, लड़की इस्लाम नहीं छोड़ सकती। एक औरत है, वो जो है वो औरत जो है ना, वो आई है तुर्की की म्यूजियम, तुर्की की लाइब्रेरी में, उसने एक किताब उठाई। वो औरत है बेस्ट की, वो औरत है जो यूरोप की, उसने किताब उठाई सैयदा खातून जन्नत की उसवा पर, सैयदा खदीजतुल कुबरा की उसवा पर। उसने किताब पढ़ी, पढ़ते पढ़ते अपने घर पहुंची और उसको इतना पसंद आया हुजूर की बेटी का नाम। तभी तो मैं कहता हूं, या अल्लाह लंबी उम्र न दे, बल्कि खातून जन्नत सैयदा फातिमा जैसी बरकत वाली जिंदगी दे कि उम्र तो 25-26 साल है, मगर पूरी दुनिया में सारी औरतों की उम्रें अगर तलाश करो तो उतनी बरकतें अल्लाह ने अता नहीं की जितना खातून जन्नत को 25 साल में बरकतें। सैयदा मखदूमा कायनात खातून। दिल लग रहा है आप लोगों का? नहीं लग रहा? बोलूं 5-10 मिनट और बोलूं या खत्म कर दूं? जल्दी बोलो, दिल लग रहा है? सैयदा मखदूमा कायनात की उसने जिंदगी पढ़ी और इस्लाम ले आई। और सुनो, इस्लाम तो खुशबू है, जोर से बोलो, क्या है? खुशबू है। ये तो खुशबू है और ये फैलती है, इसको कोई रोक नहीं सकता। ये ज़माने की मोहताज नहीं, ये मकान की मोहताज नहीं, ये इंसान की मोहताज नहीं। तो रुक नहीं सकता ईरान के रुक जाने से, नशाए दहर को क्या गर्ज है मैं खाने से, है ये अया यूरिश तातार के अफसाने से, निगेबा मिल गए काबे को सनब खाने से। इस्लाम इस्लाम है। तवज्जो करें, ज़रा गौर करें, वो ज़माना था, अल्लाह अकबर, ज़रा तवज्जो तो करें। वो मुसलमानों के ज़माने थे कि जब वो अल्लाह के सामने रोते थे, उसको याद करते थे, वो अल्लाह तबारक व तआला से कहते थे, मालिक हम पे मेहरबानी कर। सलाहुद्दीन अय्यूबी की खबर हुई कि उधर बहरी जहाज आ रहा है, बहरी जहाज़ों से काफिरों के पास असले आ रहे हैं, भर के 2 जहाज, अगर असले इन पे ज़्यादा हो गए तो मुसलमानों को परेशानी हो सकती है। क्या किया उसने? ये किया कि उसने जाकर के मस्जिद में पूरी रात रोता रहा, पूरी रात रोता रहा, पूरी रात रोया। अल्लाह अकबर। एक अल्लाह का वली देख रहा था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी
جس نے 28 سال اپنا گھر نہیں دیکھا، جس نے قسم کھائی تھی جب تک حضور کے گستاخوں کو جہنم میں نہ پہنچاؤں گا مجھے سکون سے رہنا نہیں ہے، وہی صلاح الدین ایوبی پوری رات روتا رہا، یا اللہ ہماری مدد کر دے، اگر وہ اسلحہ آ گیا تو میری فوج کو مشکل ہو جائے گی۔ میاں صبح کو خبر آئی کہ ایسی موجیں آئیں سمندر میں کہ اسلحے سمیت پوری فوج ڈوب گئی، اسلحے بھی ڈوب گئے۔ کسی نے آ کر کے کہا صلاح الدین مبارک ہو، وہ فوج ڈوب گئی، وہ اسلحے ڈوب گئے سمندر کی گہرائیوں میں، جو تجھے برباد کرنے کے لیے آ رہے تھے، جو اسلام کے خلاف آ رہے تھے۔ اللہ کا ولی ادھر سے پکار اٹھا، سنو یہ کسی سمندر میں نہیں ڈوبے ہیں، یہ صلاح الدین ایوبی کے آنسوں میں ڈوبے ہیں، یہ صلاح الدین ایوبی کے آنسوں میں ڈوب گئے۔ یاد رکھو میں دین کو نہ تو کھیل سمجھتا ہوں، نہ دین کو تفریح کے سامان سمجھتا ہوں، نہ میں جلسے کو یہ سمجھتا ہوں یہ میری تفریح کا سامان ہے، نہیں، میں جلسے کو دین سمجھتا ہوں کہ یہاں بیان دین ہونے والا نسلوں تک جائے گا۔ اسی وجہ تک میں اگر مر بھی گیا تو اللہ نے چاہا تو میری تقریریں لوگ سن کے مجھے دعائیں دیا کریں گے، اور یہ اس وجہ سے بات کر رہا ہوں۔ عورت نے اپنا نام طاہرہ رکھ لیا یورپ کی، اور اس کے بعد اس نے اپنی خالہ زاد، ماموں زاد، خالہ، تائی، چاچی، تقریباً 700 عورتوں کو مسلمان کر لیا 3 سال کے اندر۔ کتنی عورتوں کو بولو؟ 700۔ اس علاقے میں سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ آخر کار یہ چھپا نہیں، معاملہ کھل گیا، اور جب کھلا تو انگریزوں نے اسے پکڑا اور اسے ڈبایا، اسے لٹکایا اسے کنویں میں، اور نیچے بچھو اور سانپ تھے بڑے بڑے، اور اس سے کہا بول اسلام چھوڑے گی، اندر ڈال دیں؟ اس نے کہا 1 رات کی مہلت چاہتی ہوں۔ یہ خوش ہو گئے انگریز، بڑی اچھی بات ہے بھائی، ہم لوگ کامیاب ہو گئے۔ رات کے بعد صبح کو پہنچے، چلو کیا خیال ہے، اسلام چھوڑو گی؟ کہا نہیں، خیال یہ ہے اب کنویں میں مجھے ڈال دو۔ کہا تو نے رات کیوں مانگی تھی؟ کہا کوئی میں نے اسلام چھوڑنے کے لیے تھوڑی مانگی تھی، آخری بار اپنے رب کے سامنے میں نے سجدے کیے تھے، میں نے کہا تھا مالک میں اکیلے دین پہ نہیں آئی، یہ تیرے محبوب کا دین ہے، 700 عورتیں میرے ذریعے مسلمان ہوئی ہیں، اب اگر میرے مالک سانپ اور بچھو کے ڈسنے سے میری چیخیں نکلیں تو ان لوگوں کے ایمان پہ اثر پڑے گا، مجھے اتنا مضبوط بنا دے کہ سانپ اور بچھو جب مجھے ڈسے میرے مولا تو پھر میری کوئی چیخ نہ نکلے۔ اب میں نے دعا مانگ لی ہے، اور یقین ہے کہ کتنے بھی سانپ بچھو ڈسیں گے میں بالکل بھی چیخ نہیں ماروں گی۔ ایک عورت جو کاکروچ سے ڈر جاتی ہے، ایک عورت جو چھپکلی سے ڈر جاتی ہے، ایک ایمان اس کو کہاں لے کے جا رہا ہے کہ سانپ اور بچھو میں کودنے کے لیے تیار ہے۔ بولی چلو لے کر کے۔ انگریزوں نے جب دیکھا تو کہنے لگے ایسا کر اب ہم کو بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دے، جب تیری جرت کا یہ عالم ہے تو کربلا کی زینب کی جرت کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت۔ اچھا ایک سوال کا جواب اور چاہتا ہوں، سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کا نام کیا ہے؟ جن کو پتا ہو وہ نہ بولیں، جو نہ پتا ہو ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، پبلک سے پوچھ رہا ہوں، علماء سے نہیں۔ جس دن اسلام آیا اس دن کلمہ پڑھنے والے، یعنی جس دن پہلی وحی آئی اسی دن ایکسپٹ کرنے والے کا نام کیا ہے؟ پھر کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، ان ہستیوں کو نہ بھولو جن پہ اللہ نے اپنا انعام کیا ہے۔ اس ہستی کا نام سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ جلدی بولو کیا نام ہے؟ بتاؤ، اس خدیجہ کا ذکر آپ سنو گے نہیں، نہ خانقاہوں میں، نہ جلسوں میں، نہ جلوسوں میں، جس کا ذکر میرے نبی مدینے میں اتنا کرتے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں حضور گھر سے نکلتے ہیں تب خدیجہ کا ذکر کرتے تھے، جب آتے تھے تب خدیجہ کا ذکر کرتے تھے۔ سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا اس کا نام کیا ہے؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، ملکۃ العرب، ملکہ عرب، عرب کی سب سے مالدار خاتون، اور نہ صرف مالدار بلکہ اللہ نے اتنی برکتیں عطا کی۔ پہلی وہی حضور نے 5 کی 5 آیات کسی مرد کو نہیں سنائی بلکہ سیدہ خدیجہ کو سنائی، کسی فرد کو نہیں سنائی بلکہ سیدہ خدیجہ کو سنائی، اور جس وجہ سے حضور نے پڑھائی 5 اقرا کی آیتیں، اے میری خدیجہ پڑھو۔ نبی جانتے تھے میں خدیجہ کو پڑھا رہا ہوں
खतीजा अपनी बेटी फातिमा को पढ़ाएंगी और फातिमा हुसैन को पढ़ाएंगी और हुसैन नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ के सुनाएगा। आज मैंने अगर पीरों का जिक्र किया होता तो मुरीद मचल रहे होते, मगर मैं खतीजा का जिक्र कर रहा हूं तो रिस्पांस कम मिल रहा है। इसका मतलब यह पीरों से प्यार है, मगर मुस्तफा को जिनसे प्यार है उनसे कोई प्यार नहीं, कोई पीर वीर नहीं है मुझे लिए। मेरे नबी सबसे बड़े पीर, कुछ नहीं, कोई किसी की हैसियत नहीं। मेरे नबी पाक की मोहब्बत के सामने जो हुजूर की मोहब्बत जिसके साथ है, हम उस अबू बकर के गुलाम हैं जिससे मेरे नबी प्यार करते हैं। हम उस खदीजा के दर के कुत्ते हैं जिसे मेरे नबी पाक ने पसंद किया है। खतीजतुल कुबरा को पहली आप देखें, तवज्जो करें, इस्लाम के लिए कुर्बानी कितनी दी है उन्होंने। कभी सोचा आपने, कभी गौर किया आपने? इतनी मालदार थी, इस्लाम लाने से पहले के कपड़ों पे सिलाई जो करती थी ना, वो सोने के तारों से कढ़ाई हुआ करती थी, सोने के तारों से। तकरीबन 1 लाख ऊंट की मालकिन थी। पूरी अरब में नहीं, पूरी दुनिया में उनके मालदारी की कोई मिसाल नहीं थी। मगर इंतकाल का जब वक्त हुआ, अल्लाह अकबर, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, इंतकाल का वक्त आया। कहां से तुम्हारी बेटियां सुधरेंगी? कहां से बेटियों के तुम्हारे अंदर टॉलरेंस पैदा होगा? कहां से उनके अंदर आप जज्बा पैदा होगा निभाने का? उन्हें सीरत ही किसी की न मिली। वो तो पाकिस्तान की नाचने वालियों को जानती हैं, पाकिस्तान में एक्टिंग करने वालियों को जानती हैं। वो तो उन बेहया, बेगैरत, बेशरम नाचने वालियों को तो जानती हैं। उनको क्या पता खतीजतुल कुबरा कौन है? उन्हें बताया ही कब गया? उन्हें नमूना कहां से मिलेगा? खतीजतुल कुबरा एक कामिल नमूना है औरतों के लिए। उस दौर में जब जिना आम बात थी, जिना को बुरा नहीं समझा जाता था, उस दौर में जब लोग काबे का तवाफ नंगा होके करते थे, उस दौर में भी खतीजतुल कुबरा को किसी ने बेपर्दा नहीं देखा, बल्कि उन्हें तैयबा ताहिरा कहा जाता था। तैयबा ताहिरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत माँ खदीजतुल कुबरा। मैं सिर्फ उन्हें सिर्फ मालदार नहीं कहूंगा, मैं तो कहता हूं पूरी दुनिया में अल्लाह ने एक औरत के आंगन में इतनी बरकतें कभी जमा न की और न करेगा। खतीजतुल कुबरा इतनी मालदार हैं, इतनी बरकत वाली हैं। तवज्जो चाहता हूं, खतीजा वो हैं जिनके नवासों का नाम हसन और हुसैन है, जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। खतीजतुल कुबरा वो हैं जिनके दामाद का नाम अलीउल मुर्तजा है, जो सारे वलियों का सरदार है। खतीजतुल कुबरा वो हैं जिनकी बेटी का नाम फातिमातुज़ ज़हरा है, जो सारी जन्नती औरतों की सरदारा है। खतीजा वो है जिसके शौहर का नाम मोहम्मद मुस्तफा है, जो सारे नबियों का सरदार है। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरा अपना तजर्बा है, अगर मेरी बहनों को कोई दुआ मांगनी हो या आपको, तो अभी मांग लेना। जब मैं सैयदा खतीजा का जिक्र कर रहा हूं, आप दुआ मांग के देखो, मेरा ईमान कहता है कोई खाली नहीं जाता उस दर से। चूंकि यार जब बच्चों को कुछ मांगना होता है ना, तो वो बाप से तो तकल्लुफ करते हैं, मगर माँ से कहते हैं माँ तू कह दे, तू कह दे। ऐसे ही जब कुछ हुजूर से मांगना हुआ करे ना, तो सैयदा खतीजा से अर्ज किया करो, ए खतीजतुल कुबरा, हुजूर से अर्ज करें कि आपकी इन गुलामों को हुजूर कुछ अता कर दें। मेरा ईमान है कि हुजूर सैयदा खतीजा के वसीले को रद्द नहीं फरमाते, बल्कि बहुत ज़्यादा तवज्जो फरमाते हैं। मेरी तरफ देखें, मैं आपसे क्या अर्ज़ कर रहा हूँ, मेरी तरफ गौर करें, मैं आपसे क्या अर्ज़ कर रहा हूँ। खतीजतुल कुबरा के विसाल का वक्त है, तो एक औरत आई, आके बोली, इस वजह से आके तुझसे पूछ रही हूँ, अच्छा कोई मालदार औरत किसी गरीब के घर में आ जाए तो पूरी ज़िंदगी वो यही ताना देती रहती है कि मैं मालदार हूँ तो गरीब है, मगर ये खतीजतुल कुबरा हैं। एक दिन हुजूर के पास, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अम्मा आयशा फरमाती हैं कि एक दिन मैंने हुजूर से बस इतना कह दिया, फरमाती ये मेरी गलती है, उन्होंने गलती लगती है, हम उनकी गलती को गलती नहीं कहते, वो हमारी माँ है, हम पे उनकी मोहब्बत वाजिब। सैयदा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, मैंने कहा कि हुजूर आप क्या खतीजा को याद करते हैं, आपके निकाह में जवान औरतें हैं, वो बूढ़ी थी। तो मैंने इतना कहा था,
تو حضور کا چہرہ ایسا ہو جیسے وہی آتے وقت ہو جاتا تھا سرخ. میں کانپنے لگی کہیں مجھ پہ کوئی حکم نہ آ جائے میرے لیے. تو میں کانپ گئی تو حضور کا پورا چہرہ آنسوؤں سے بھر گیا اور فرمایا دیکھو تم نے مجھے آج تو کہا ہے, آج کے بعد میری ختیجہ کو نہ کہنا. تم مجھے تب مانتی ہو جب ہزاروں لوگ مجھے مانتے ہیں. ختیجہ تب مجھے مانتی تھی جب مکے میں کوئی مجھے نہیں مانتا تھا, جب مکے میں لوگ گالیاں دیتے تھے, جب مکے میں لوگ پتھر مارتے تھے, جب مکے میں لوگ مجھے زخم دیتے تھے, تو میرے زخموں پہ مرہم لگانے والی ختیجہ تھی. میں بھی دعا کرتا ہوں یا اللہ کاش میں انسان نہ ہوتا, وہ مرہم کی پٹی ہوتا جو ختیجۃ الکبریٰ نے میرے حضور کے لگائی تھی. کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ وہ کیا دن تھے کہ میرے نبی پاک اپنے گھر میں آئے. حضور فرماتے ہیں تو اس نے مجھ سے کہا ختیجہ نے حضور بڑے پریشان. میں نے کہا ختیجہ وہ میرے پر پتھر مارتے ہوئے گالیاں بکتے ہوئے پیچھے آئے ہیں. تو کہتی مجھے اندر فرماتے مجھے اندر لے گئیں اور پھر مجھے میرے نیچے بیٹھ گئیں قدموں کے, اور پھر مجھے ایک گلاس دودھ دیا. اسے کہتے ہیں بی بی. بی بی وہ نہیں ہوتی جسے دیکھ کے ٹینشن بڑھ جائے, بی بی تو وہ ہے جسے دیکھ کے ٹینشن ختم ہو جائے. حضور فرماتے ہیں خیر النساء وہ ہے جس کا آدمی گھر آئے اسے دیکھ کے عورت پہ نظر پڑے تو غم دور ہو جائے. وہ عورت میک اپ کرنے سے خیر النساء نہیں بنوگی, میک اپ کرنے سے, سیلفیاں لینے سے, اچھے کپڑے پہننے سے اللہ راضی نہیں ہوگا. اللہ راضی تب ہوگا کہ جب تمہارا شوہر باہر آئے تھک کے باہر سے گھر میں آئے تو تم اسے مسکرا کے سلام کر دو. یہ خیر النساء کی طریقہ ہے, یہ فاطمۃ الزہرا کا طریقہ ہے. میری بیٹیوں تعویذوں سے گھر میں برکتیں نہیں آتی, برکتیں خاتون جنت کے طریقے سے آتی ہیں. سیدہ فاطمہ نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت اہل بیت, شان اہل بیت. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ایسا لگ رہا ہے جیسے میں جنت المالا میں بیٹھا ہوں مکہ شریف میں. ہاں دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں حضوری کے مزے, دور رہ کر بھی اٹھاتا ہوں میں یہاں اور میری جان مدینے میں رہے. 3 دن ہوئے ہیں مجھے مدینے سے آئے ہوئے. اب جب لوگ ہم طنز کرتے ہیں نا, کمنٹ کرتے ہیں مدینے جانے پر, میں کبھی جواب نہیں دیتا مگر تکلیف بہت ہوتی ہے. میں کہتا ہوں تمہیں ابھی وہ درد ملا نہیں, وہ غم تم کو ملا نہیں ہے, تم مدینے کو جانتے نہیں ہو. ایک بار گنبد خضرا تمہارے دل میں بسا نہیں ہے, ابھی تم نے وہاں کی گلیوں کو ٹھیک سے دیکھا نہیں, تم نے حضور کے روزے کو دیکھا نہیں, تم نے ریاض الجنہ کو نہیں دیکھا, تم نے مواج شریف کو نہیں دیکھا, تم نے باب بقی کو نہیں دیکھا, تم نے باب نساء کو نہ دیکھا, تم نے باب جبرائیل کو نہ دیکھا, تم نے باب السلام کو نہیں دیکھا. ایک مرتبہ وہ در و دیوار دل میں بس جائے نا تو پھر کہیں کوئی اچھا نہیں لگتا. میرا امام کہتا ہے یاد وطن ستم کیا دشت حرم سے لائے کیوں, بیٹھے بٹھائے بد نصیب سر پہ بلا اٹھائے کیوں. اللہ اکبر. پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں. ایک مرتبہ کبھی تمہارے دل کو لگ گیا نا تو پھر نہ کہو گے. اما سے حضور فرماتے ہیں میرے پاس بیٹھ گئیں اور ایک گلاس دودھ مجھے دیا اور پھر کہا میرے سرکار آپ غم نہ کریں, چاہے ختیجہ رہے نہ رہے, ایک دن وہ ضرور آئے گا کہ اللہ آپ کو بہت عزتیں عطا فرمائے گا. اس مکے کے یہ جاہل آپ کے پیچھے ہمیشہ گھوم پھریں گے نہیں, یہ آپ پر گالیاں نہیں دیں گے, ہمیشہ آپ پر پتھر نہیں مانیں گے. میرے سرکار ایک دن وہ آئے گا کہ مکے میں بھی آپ کے چرچے ہوں گے, مدینے میں بھی آپ کے چرچے ہوں گے, دنیا کائنات میں آپ کے چرچے ہوں گے. یہ ختیجۃ الکبریٰ ہیں جن کے بارے میں میرے امام عشق و محبت نے فرمایا سیما پہلی ماں کہف امن و اما. یہ کہف امن و اما کو سمجھا دیتا ہوں آپ کو. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت مثال دیتے ہیں کہ جب کفار جب پریشان کرتے تھے جب اصحاب کہف کو, تو اصحاب کہف یعنی غار والے جب غار میں جاتے تھے تو ان کو سکون ہوتا تھا. جیسے اصحاب کہف کے لیے غار سکون کی جگہ تھی, ویسے ہی جب کفار مکہ نبی کو ستاتے تھے تو ختیجہ میرے نبی کے لیے غار بن جایا کرتی تھی. وہ کہف مثال ہونے والا ہے. عورت نے آ کے کہا میں تیری جو ہے نا وہ سہیلی ہوں اور صرف اس وجہ سے تجھ سے کہہ رہی ہوں کہ تو اگر اسلام چھوڑ دے تو تیرے جنازے میں لوگ ہوں گے, ورنہ تیرے جنازے میں کوئی انسان نہیں ہوگا. ہم سب تجھ سے ناراض ہیں. کیا دیا تجھے محمد نے؟ تیرے پاس کپڑے نہیں,
تو پیمت کے کپڑے پہن رہی ہے, تو مر گئی تو تیرے پاس کفن تک نہیں ہے, پیمت کا کفن پہن کے جائے گی. اگر آج اسلام چھوڑ دے خدیجہ تو میں تیری سہیلی ہوں, تجھے پیسے بھی دلوائیں گے, تیرے جنازے میں بھی لوگ شریک ہو جائیں گے. سیدہ خدیجہ سنتی رہیں. اس کے بعد جب آپ کو جلال آیا تو بیماری میں بھی اٹھ کے بیٹھ گئیں اور فرمایا کیا بکتی ہے تو میرے نبی کے بارے میں, حضور نے مجھے کیا دیا, تو بات کرتی ہے, دیکھ میرے حضور نے مجھے کیا دیا, قیامت تک کے مومنوں کی ماں بنا دیا مجھے, میرے سرکار نے ماں بنا دیا, مجھے جنتی بنا دیا, مجھے اپنے نکاح میں لیا. حضور نے مجھے ایمان کی دولت عطا کی. وہ جو دولت میرے پاس تھی وہ ہمیشہ نہیں رہتی تھی, مگر ایمان کی دولت اب تک رہے گی. اللہ نے مجھے نوازا ہے, مجھے ام المومنین بنا دیا میرے نبی نے. اور تو بات کرتی ہے, وہ عورت جب آپ کے جذبے کو دیکھتی ہے دل بدل جاتا ہے. آگے جا کے کہتی ہے او خدیجہ مجھے بھی تو وہ کلمہ پڑھا دے جس کلمے کی برکت سے تو بستر مرگ پر بھی اپنے رب پر قربان ہے, اپنے محبوب پر عاشق ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے سیدہ خدیجہ کے وصال کا وقت قریب آیا. عورتوں کو یہ باتیں کہاں خبر ہیں, مردوں کو کہاں خبر ہے. سرکار فرماتے ہیں جب کفار نے یہ کہا کہ ہم کلمہ نہیں پڑھیں گے, کچھ لوگ کہنے لگے ہمارے پاس قرضہ ہے اور ہم غلام ہیں, تو میں نے خدیجہ سے کہا لوگ کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں, میری محنت کو مان نہیں رہے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں پیسہ نہیں ہے, اور غلام کہتے ہیں ہمیں ہمارا آقا مارے گا, اور قرض والے کہتے ہیں قرض میں سختی کرے گا. سیدہ خدیجہ نے کہا بلائیے. سب آ گئے. فرماتے اتنا سونا اس نے لائی خدیجہ کہ میں خدیجہ کو نظر نہیں آ رہا تھا, اس سونے کے بیچ میں خدیجہ مجھے نظر نہیں آ رہی تھی. کتنا سونا ہوگا. پھر اس نے کہا او میرے محبوب کے در سے دور جانے والو ادھر آؤ, آ کے یہ سونا اٹھاؤ, جتنی ضرورت ہو لے کے جاؤ. تمہیں غلامی سے آزاد کرنا خدیجہ کا کام ہے, تمہیں قرضے سے آزاد دلانا یہ خدیجہ کا کام ہے. کلمہ پڑھ لو پھر تمہیں رب سے ملا دینا یہ میرے مصطفیٰ کا کام ہے. 10 روپے دینے سے پہلے سوچتا ہے آدمی, 50 روپے 100 روپے. خدیجہ نے اتنا سونا, اور جب انتقال ہونے والا ہے تو حضور کو بلایا. سیدہ فاطمہ آئی, یا رسول ابا اماں بلاتی ہیں. حضور گئے نا تو لیٹی تھیں, لیٹی رہیں. سرکار نے فرمایا پہلے میں آتی تھی, میں پہلے آتا تھا نا خدیجہ تو تم اٹھ کے کھڑی ہو جاتی تھی, آج کیا بات ہے؟ تو عرض کرنے لگی یا رسول اللہ بیماری کی وجہ یہ ہے کہ مجھ سے اب اٹھا نہیں جاتا. ایک دن سیدہ خدیجہ شیب ابی طالب میں رو رہی تھیں. حضور نے فرمایا کہ ہمت ہار گئیں شیب ابی طالب میں. حضور کو 3 سال نا آپ کا بائیکاٹ کیا گیا تھا. حضور فرماتے ہیں بھوک ایسی تھی میرے بچوں کی کہ ان کے رونے سے پہاڑ تو ان کے اندر, پہاڑوں کے اندر تو رحم پیدا ہوا, مگر کفار مکہ کو کوئی رحم نہ آیا. چھوٹے چھوٹے بچے روتے تھے حضور کے خاندان کے, ایسا یہ قید و بند تھا. خدیجۃ الکبریٰ رو رہی تھیں. حضور نے فرمایا ہمت ہار گئی کیا؟ نہ یا رسول اللہ, بات یہ ہے آپ کی 4 بیٹیاں ہیں, چاروں نے 9 دن سے کچھ نہیں کھایا اور ان کی آواز نکلنا بند ہو گئی ہے. اللہ اکبر. حضور تم آپ بھی تو بیٹی والے ہو. میرے نبی پاک نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی. کوئی آیا دروازے پر, یا رسول اللہ نذرانہ لایا ہوں. کیا لائے ہو؟ پیڑ کے پتے لایا ہوں. نبی پاک اپنی بیٹیوں کو پیڑ کے پتے کھلا رہے ہیں. خاتون جنت پیڑ کے پتے کھا رہی ہیں جن کی برکتوں سے ہمارے گھروں کے چولہے جل رہے ہیں. ہم اس ہستیوں کو بھول گئے. اما عائشہ فرماتی ہیں میں سرکار کو نہیں بھول سکتی اس دن جب حضور کے پیٹ پہ پتھر بندھے تھے. میرے گھر میں مدینے میں 17 دن سے کچھ نہیں بنا تھا, تو میرے سرکار کونے میں بیٹھ کے دعا فرماتے تھے. قرآن کیا کہتا ہے؟ عزیز علیہ ما عنتم حریص. اللہ اکبر. میرا محبوب اللہ اکبر کتنا محبت کرتا ہے. اس تمہارا مشقت میں پڑ جانا بھی میرے محبوب پر گرا گزرتا ہے. یعنی تم تکلیف میں ہوتے ہو تو حضور کتنا پیار کرتے ہیں آپ سے کہ اما عائشہ کہتی ہیں حضور ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے تھے, پیٹ پہ پتھر تھے, میں نے دیکھا تو حضور بھوک کی حالت میں کس کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو میں جب گئی تو میں رونے لگی. حضور کہتے تھے یا اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ رہے, میری امت کبھی. جب بھی بھوکے ہوئے یہی دعا کی, اور امتیں بھوک سے مرتی تھی, یہ امت زیادہ کھانے سے مر رہی ہے. یہ حضور کی دعاؤں کی برکت ہے. ہمارے گھروں میں کتنے کھانے, مگر ہم سرکار کو بھول گئے. اما خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا. یا رسول اللہ اے ذوف مدد کر در احمد پہ گرا دے.
اور درمان کہیں اٹھ تو میں کہوں کہ اٹھا نہیں جاتا. عاشق کہتا ہے کہ میں ایسی بیماری مجھے ہو جائے کہ میں مدینے جا کے گر جاؤں, اور پھر جب اٹھانے والے کہیں اٹھ تو میں کہوں گا نہیں, اب نہیں اٹھوں گا, اب مجھ سے اٹھا نہیں جاتا, یہیں رہنے دو, ٹھوکریں کھاتے پھرو گے, ان کے در پہ پڑے رہو. قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا, ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا ہوا مشکل. حضور نے فرمایا بولو ختیجہ کیا بات ہے؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں ایک عام خاتون, میں نے آپ کی خدمت جیسی بھی کرنی تھی کی, مگر اگر کوئی کمی ہو گئی ہو میرے آقا میرے سرکار, اب نبیوں کے تاجدار میں ایک عام خاتون, تو امیر حرم میں فقیر عجم, تو کجا من کجا, یا رسول اللہ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو معاف کر دیں. میرے حضور نے فرمایا ختیجہ تجھ سے میں بھی راضی ہوں اور میرا اللہ بھی راضی ہے, تو دنیا میں میری بیوی ہو آخرت میں میری بیوی بنو گی. عرض کی یا رسول اللہ ایک جوڑی کپڑے آپ کا چاہتی ہوں. کہا کیوں؟ کہا آپ کا کپڑا پہن کے میں کفن میں جانا, کفن بنا کے قبر میں جانا چاہتی ہوں. مجھے خبر ہے جہاں آپ کے جسم کی برکت ہوتی ہے وہاں کوئی عذاب نہیں آ سکتا. حضور کا سنو, ان ہوا الا وحی یوحا, میرے سرکار جو بھی کہتے ہیں اللہ کی جانب سے کہتے ہیں. سنو تو کیا فرمایا. عرض کی یا رسول اللہ مجھے ایک جوڑی کپڑا دے دیں, میں اس کو پہن کے قبر میں لیٹنا چاہتی ہوں. فرمایا میری ختیجہ کپڑے کی بات کرتی ہو, تم کہو تو اپنی کھال نکال کے تم کو دے دوں. فرمایا میرے حضور نے میری ختیجہ کو شیب ابی طالب کے فاقے لے گئے. ہاں آج اس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں کہ جس ہستی کا بہت دنوں پہلے ہماری محفلوں میں ذکر ہونا تھا, اس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں جس نے علی کو پالا ہے, فاطمہ الزہرا کو پالا ہے, جنہوں نے حسین کو پالا ہے انہیں ختیجہ نے پالا ہے. کہنے لگی یا رسول اللہ میری بیٹی فاطمہ ہے, یہ چھوٹی رہ گئی ہے, اور بچیوں کی شادی کر دی, ان کے میں نے جہیز اپنے ہاتھ سے بنا دیے, رخصت کر دیا, اس کا خیال رکھنا. حضور اپنی اماں ختیجہ کو دیکھ رہے ہیں, حضور کی بیوی آنکھیں بند کر جاتی ہیں, بچیاں اپنی ماں کو دیکھتی ہیں, پھر وہ دیکھتی ہیں, وہ دن بھی دیکھتی ہیں چاروں بچیاں کہ حضور نماز پڑھ رہے ہیں, اوپر سے اونٹ کی اوجڑی رکھ دی گئی. کسی نے کہا فاطمہ تمہارے ابا کے اوپر اونٹ کی اوجڑی رکھی گئی ہے. گئیں حرم شریف میں, ہٹایا, اس اوجڑی کو ہٹوایا, پھر آب زمزم لائیں اور اس کو پانی ڈالنے لگیں, حضور کی زلفوں کو دھونے لگیں. حضور نے دیکھا اپنی بیٹی کو, 8 سال کی 7 سال کی بچی اپنے باپ کے ہاتھ پاؤں بال دھو رہی ہے. حضور کی آنکھوں میں جب آنسو دیکھے تو بیٹی مچل گئی. ابا آپ بالکل بھی غم نہ کریں, میری اماں کہتی تھیں دیکھنا فاطمہ تیری ماں ختیجہ رہے نہ رہے مگر تیرے باپ کو اللہ ایک دن بہت عزتیں عطا فرمائے گا. یہ ہوتا ہے کہ ماں جیسا سکھاتی ہے, ماں جب ختیجہ ہوتی ہے تب بیٹی فاطمہ الزہرا آتی ہیں. یہ میرے بھائیوں اپنی بہنوں بیٹیوں کو بتاؤ کہ اگر ختیجۃ الکبریٰ کی محبت دل میں بیٹھ گئی تو قیامت کے دن تم بے سہارا نہیں رہو گی, ختیجۃ الکبریٰ کی محبت سہارا تمہارے لیے بن جائے گی. میرے بھائیوں میرے دوستو, اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو پڑھاؤ ان عظیم باتوں کو. کبھی مکے جاؤ تو صرف کعبے کا طواف کر کے نہ آ جانا, صرف صفا مروہ کی سعی کر کے نہ آ جانا, بلکہ جنت المالا جانا, احرام کھول کے عمرہ کر کے پھر اپنی ماں کی مبارک تربت کے قریب جا کے کھڑے ہو جانا اور سلام پیش کرنا اس خاتون کو جس نے خاتون جنت کو پالا ہے, اس کو سلام پیش کرنا جو نبی پاک کے غم کو ہلکا کرتی تھیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عام عورت عام آدمی کا حق نہیں ادا کر سکتی مگر ختیجہ وہ ہے جس نے حضور کا حق ادا کر دیا ہے. حق گزارے رفاقت پہ لاکھوں سلام. دل سخت ہو گئے, سخت ہو گئے, اسی وجہ سے بہت زیادہ سخت ہو گئے. میرے بھائیوں میری تقریر میں نے 2 آپ کو باتیں سابقون میں بیان کی. ایک وہ جو سب سے پہلے شہید ہوئی اس کا نام ہے سمیہ, ایک وہ جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ان کا نام ہے ختیجۃ الکبریٰ. اور یہ بات اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں کہ مائیں جب اس کو سنیں گی تب مضبوط ہو جائیں گی. اگر عورتوں میں دین چلا جائے تو نسلوں تک برکتیں عطا فرماتا ہے, اللہ برکتیں عطا کرتا ہے. بس میری تقریر یہاں پہ ختم ہو رہی ہے یہ سوچ کر کے کہ آج کے بعد آپ
جب سو گے تو سیدہ خدیجہ کو سلام کر کے سویا کرو گے انشاءاللہ، ان پر سلام بھیج کے سویا کرو گے. حضور کے اولاد پر، حضور کے اصحاب پر ہم اہل سنت ہیں. کون ہیں بولو؟ ہماری یہ امتیازی حیثیت ہے اور پہچان ہے، اور ہم اہل حق ہیں کہ جب کوئی حضرت ابو بکر صدیق اور صحابہ کرام کی باتوں کو بند کروائے، یہ باتیں مجھے پسند نہیں، ان کا ذکر اس کو بند کر دو، تو سمجھ لینا یہ شخص رابسی ہے، برباد ہو گیا، نکل گیا دین سے. اور جب کوئی صرف حضرت علی کے ذکر کو کہے کہ اس کو بند کرو، مجھے صرف صحابہ کرام کا ذکر سننا ہے، علی کا اور اہل بیت کا ذکر نہیں سننا ہے، تو سمجھ جانا یہ خارجی ہو گیا، ناصبی ہو گیا. اور جب دیکھو ایک شخص ابو بکر کے ذکر پہ بھی مچل رہا ہے، عمر کے ذکر پہ بھی مچل رہا ہے، عثمان غنی کے ذکر پہ ہی مچل رہا ہے، حضرت علی کے ذکر پہ ہی مچل رہا ہے، حسنین کریمین کے، تو سمجھ لینا یہ بریلی والوں کا ماننے والا ہے، اعلیٰ حضرت کا غلام ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ نہیں، ہمارے ایک ہاتھ میں صحابہ کا دامن ہے، ایک میں اہل بیت کا ہے. ہم کو پتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو یار بھی چن چن کے دیے اور رشتہ دار بھی چن چن کے دیے. نہ نبی کے یاروں کا جواب ہے، نہ رشتہ داروں کا جواب ہے. میں نے الحمدللہ دونوں کا ذکر کیا ہے، حضور کے صحابہ کا بھی اور اہل بیت کا بھی. اپنی زندگیوں میں یہ بات شامل کریں اور پاکیزگی پیدا کریں. کیا پیدا کریں؟ پاکیزگی سے کہتے ہیں، پاکیزگی وہ جسے دیکھنے کے بعد آپ کو طبیعت پہ بوجھل ہو جائے نا، جو چیز دیکھ تو وہ پاکیزہ چیز نہیں ہے، وہ گندی چیز ہے. موبائلوں میں جو نوجوانوں نے اپنی ریلوں کو دیکھ کر کے برباد کیا اپنے آپ کو. ہاں بھائی، موبائل آپ کا ہے نہیں، ہاتھ آپ کے نہیں، آنکھیں آپ کی نہیں. آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب ختم، ڈیلیٹ؟ نہیں نہیں نہیں. آپ نے یہ سمجھا کہ آپ کے موبائلوں پہ جو کچھ بھی چلا وہ جو ہے وہ آپ نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا. نہیں نہیں، کوئی ایک ویڈیو بھی ایسی آج تک کسی موبائل میں نہیں چلی جس کا علم اللہ کو نہ ہو. سمندروں میں کتنی مچھلیاں ہیں، کوئی کاؤنٹ کر سکتا ہے؟ سمندر کتنے سمندر ہیں، ان میں کتنی مچھلیاں کوئی گن سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی گنتی ایسی ہے، کاؤنٹنگ ایسی کر سکتا ہے؟ مگر سنو، میرا ایمان یہ ہے کہ سمندر کی ایک چھوٹی، سب سے چھوٹی مچھلی بھی کبھی ایسی بھوک اس کو نہیں لگی کہ وہ بھوکی ہوئی ہو اور اس کی بھوک کو میرے رب نے جانا نہ ہو. وہ میری تقریر کو بھی سن رہا ہے اور مجھے اس کے سامنے حاضر بھی ہونا ہے، اور آپ کو بھی وہ دیکھ رہا ہے. وہ رات غافل کسی سے نہیں، وہ رات میں غیر لڑکوں سے بات کرنے والی عورت کو بھی دیکھ رہا ہے، لڑکی کو بھی دیکھ رہا ہے، اور رات میں مسلح پر رونے والی کو بھی دیکھ رہا ہے، اور رات میں گھومنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، جو مٹر گشتی کرتے ہیں نوجوانوں، ان کو بھی دیکھ رہا ہے، آوارہ گردی کرتے ہیں ان سے بھی بے خبر نہیں، جو راتوں میں گھومتے ہیں، موبائل چلاتے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں گندی، ان کو بھی دیکھ رہا ہے. اور وہ ان کو بھی دیکھ رہا ہے جو تہجد میں روتے ہیں، جو اس کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں. وہ کسی سے غافل نہیں، نہ ناچنے والی سے غافل ہے، نہ قرآن پڑھنے والی سے غافل ہے، نہ وہ ناچنے والے سے غافل ہے، نہ درود پڑھنے والے سے غافل ہے، نہ وہ کسی گنہگار سے غافل ہے، نہ نیکوکار سے غافل ہے. وہ سب دیکھ رہا ہے. وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کون کس نیت سے اس محفل میں آیا ہے اور وہ کیا لینے آیا ہے. جو لینے آیا ہے وہ غافل نہیں. اگر لینے کی نیت سچی ہے تو اسی محفل سے وہی لے کے جائے گا وہ جو لے کے آیا. میں مذاق نہیں سمجھتا، میں نے آپ سے پہلے ہی کہا، میں دین کو سیریس لیتا ہوں. اللہ نے فرمایا تھا اے داؤد، اس سے وحی کی تھی داؤد علیہ السلام کو کہ مجھ سے علم نافع کی طلب کر. کیا علم نافع؟ کون سا علم؟ اللہ وہ کون سا ہے؟ کہا وہ جو تیرے اندر میرا خوف پیدا کر دے، وہ علم جو تجھے میری معرفت عطا کر دے. سیدنا مولا علی فرماتے ہیں میں ایسے مرنا پسند نہیں کرتا ہوں کہ نابالغ ہی مر جاؤں اور جنت میں چلا جاؤں. نہیں نہیں، میں ایسے مرنا پسند کروں گا بالغ ہو جاؤں اور پھر اللہ کی معرفت تک پہنچوں. کیونکہ جو جتنا اللہ سے پہچان رکھتا ہے، معرفت رکھتا ہے، وہ اتنا ہی اللہ سے ڈرتا ہے، اور جو جتنا ڈرتا ہے وہ اتنی پیار اللہ سے کرتا ہے. اور میں بغیر اللہ کی معرفت کے مرنا نہیں چاہتا.
اللہ کی معرفت کیا ہے؟ کبھی اس پر تو گفتگو ہم کبھی نہ تو سنی ہے، نہ ہم سننے کے اہل ہیں، نہ ہم کرنے کے اہل ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، دیکھو میں کیوں کر رہا ہوں یہ ڈگڈگی اکیلا بجا رہا ہوں؟ کیوں؟ اس وجہ سے مجھے خبر ہے کہ کوئی نہ کوئی ضرور ایسا بندہ ہوگا جو میری باتوں کو سیریس لے گا. میں نے کب یہ کہہ دیا کہ سب لوگ بدل جائیں گے؟ نہیں، مگر کچھ دل تو ایسے ہوں گے جنہیں میرا رب بدلے گا. کیونکہ میں نے دعائیں بہت مانگی اور مانگتا رہتا ہوں، مالک میری زندگی یوں ہی ضائع نہ ہو جائے. پروردگار جہاں جایا کروں لوگوں کے دلوں پہ اثر ڈال عطا کر. پہلے تو مجھے ہی بدل دے مولا، میری اصلاح فرما دے، میں ہی ٹھیک ہو جاؤں اور پھر میری گفتگو میں اثر دے دے. آپ سے آخری باتیں کر کے میں اپنی تقریر کو ختم کرنے والا ہوں. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، تمہاری جوانیاں کسی لڑکی کا پیچھا کرنے کے لیے نہیں ہیں، کسی لڑکی سے محبت کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ تمہاری جوانیاں تو نماز کے لیے ہیں، مصلوں پہ کھڑے ہونے کے لیے ہیں، اپنے ماں باپ کو راضی کرنے کے لیے ہیں، ان کی خدمتیں کرنے کے لیے ہیں. میرے دوستوں، زندگی کے بڑے موضوعات ہیں، ایک ہی تقریر میں سارے موضوعات کو نہیں سمیٹا جا سکتا، مگر اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے آج کے زمانے میں وہ عورت قابل فخر ہے جو پردے میں زندگی گزار رہی ہے. اس کو قیامت کے دن جواب دینا ہوگا. سیدہ خاتون جنت کو جو عورت بے پردہ رہتی ہے، اس سے پوچھیں گے ضرور حضور کی شہزادی کہ میں جب دلہن بنی تھی تو میرے تو کپڑے پہ بھی فہمت لگا تھا ہیں. اور علی کہتے تھے، مولا علی، میں نے جب دلہن کو اپنی دیکھا تو میں رونے لگا. یہ خدیجۃ الکبریٰ کی بیٹی کی بات ہے، حضرت امام حسنین کریمین کی والدہ کی بات ہے. دلہن بنی ہے فاطمہ، رو رہے ہیں علی. انہوں نے کہا دولہا تو نہیں روتا، آپ کیسے روتے ہیں؟ کہ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ جب کوئی لڑکی دلہن بنتی ہے تو ایک دو جوڑی کپڑے نئے پہن لیتی ہے. میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ جس کپڑے میں دلہن بن کے آئی ہیں اس میں 17 پہمد ہیں اور آپ کے چہرے پہ کوئی شکن نہیں، کوئی شکایت نہیں. کہتے میں تو رو رہا تھا مگر وہ بڑے باپ کی بیٹی تھی، وہ نہیں روئیں. میرا ہاتھ پکڑا اور کہا بالکل بھی دل تھوڑا نہ کریں. میرے ابا نے جب مجھے بچپن سے سمجھایا اور جب رخصت کیا تو بتایا، فاطمہ اللہ کپڑوں سے راضی نہیں ہوتا، اللہ تو سجدوں سے راضی ہوتا ہے. اللہ کھانے سے راضی نہیں ہوتا، اللہ فاقے سے راضی ہوتا ہے، اللہ کھلانے سے راضی ہوتا ہے. اسی وجہ سے حضور کی بیٹی کی کوئی مثال نہیں، حضور کی خاتون جنت کی کوئی مثال نہیں. اپنی بچیوں کو سمجھایا کرو، بتایا کرو، سمجھایا کرو. آپ خود بھی اپنے ذہنوں میں یہ بات رکھو، پاکیزگی پیدا کرو خیالات میں، اپنی تخلیہ میں. سیدنا اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا نیک کون ہے؟ آپ نے فرمایا نیک وہ ہے جو تنہائی میں نیک ہے، جس کی تنہائی پاک ہے. آج کے زمانے میں یہ ایک نشہ ہے، ہر دور کا ایک نشہ ہوتا ہے. اس دور کا نشہ موبائل ہے. جو جس نے اس سے اپنے آپ کو بچا لیا وہ کامیاب ہو گیا، جو اس میں پھنس گیا وہ برباد ہو گیا. فیس بک اگر دیکھنے بیٹھ جائے بندہ، ٹھیک ٹھاک نیک آدمی ویڈیو اگر چلانا شروع کر دے تو ایسی گرفت میں آتا ہے 3 گھنٹہ کہاں گزر جاتا ہے پتہ ہی نہیں لگتا. یہ نشہ نہیں تو کیا ہے بولو؟ ہے نہیں نشہ کہ سامنے بندہ بیٹھا ہے، بندہ بندے سے بات نہیں کر رہا ہے، آپس میں باتیں نہیں کر رہا ہے، موبائل میں لگا ہوا ہے. ایک سامنے آدمی بیٹھا ہے، ماں بیٹھی ہے، بندہ ماں میں دلچسپی نہیں رہا ہے، باپ بیٹھا ہے، باپ سے بات نہیں کر رہا ہے. مرنے کے بعد قبر پہ رونے سے بہتر تھا کہ کبھی قدموں میں بیٹھ کے ماں کی 2 باتیں سن لی ہوتی. ماں باپ سامنے بیٹھے ہیں، تجھے موبائل سے فرصت نہیں، اور جب مر جائیں گے تو ڈھونگ کرے گا رونے کا، ہے نا؟ ماں ہوتی ہے، اور ماں کا احساس ماں کے مرنے کے بعد ہوتا ہے. خدا کی قسم ماں کی عظمت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، یہ جیتے جی تو بڑا ہی مشکل ہے اس کو پہچاننا. دیکھو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کوئی فخر نہیں، اللہ کی رحمت کی سمجھ سے بتا رہا ہوں، اس کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ میں 1 سال میں 3 بار مدینہ شریف جاتا ہوں. اور اللہ گواہ ہے کہ کبھی میں کسی کے پیسے سے نہیں گیا، اپنی کمائی سے جاتا ہوں اور جانا بھی نہیں چاہوں گا، ہے نا؟ کیونکہ انسان ذہنی بھکاری بن جاتا ہے نا تو اس کی بھیک کبھی ختم نہیں ہوتی. لوگ جب کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پیسے چلے جائیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ کسی ایسے آدمی کو بھیجو جو جا نہیں سکتا ہو. اللہ کا فضل ہے میں اپنے پیسے سے جا سکتا ہوں. یہ بات اس وجہ سے کر رہا ہوں کہ یہ میری ماں کی برکت ہے، اللہ میری ماں کو بخشے. اس میں بھی مر جاؤں گا تو اس گواہ بنا کے اس زمین کو، اس شہر کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میری ماں جب
2017 میں میں حج کرنے گیا تھا پہلا، اب اللہ کا شکر ہے تیسرا میرا حج ہو گیا. تو پہلا حج کرنے گیا تھا تو میں نے اپنی ماں سے کہا تھا اماں دعا کرو کہ میں مدینے ہر سال میں 1-2 بار آ جایا کروں. ہم واپس ہو رہے تھے، گنبد خضرا کو دیکھتے وقت میری ماں رو رہی تھی، اللہ اسے بخشے، اس کے گناہ معاف کرے. اور میں آج اس کی روح سے کہتا ہوں میری ماں، یہ بات الگ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تیری خدمت کی مگر میں کما حق ہوں تیرا حق نہ ادا کر پایا. تیرے انتقال کے بعد ہی مجھے تیری اہمیت کا اندازہ ہوا. تیرے انتقال سے پہلے جب میں گھر میں جاتا تھا تو بات کچھ اور تھی، تیرے بعد اب مجھے سارے کمرے خالی لگتے ہیں، سارا گھر خالی لگتا ہے، ساری دنیا خالی لگتی ہے. ایسے لگتا ہے کہ دنیا میری ماں اب میری دنیا نہیں ہے، تو چلی گئی. تو آج احساس ہے. میں نے کہا ماں دعا کر دو آیا کروں. مجھ سے بولی تم دعا کرو بیٹا. میں نے کہا ماں آپ دعا کرو. تو حضور کے روزے کی طرف دیکھ کے ایسے کر کے ہاتھ اٹھا کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کہا تھا یا اللہ میرے بیٹے کو بار بار مدینہ دکھانا. اللہ اکبر. اس کے گرتے میں آنسو اس بات کی گواہی تھی کہ یہ دعا قبول ہو گئی ہے، یہ دعا قبول ہو گئی ہے. اسی ماں کی برکتیں ہیں. میں نے ماں سے بڑا کوئی پیر نہیں دیکھا، ایسا کوئی پیر میں نے نہیں دیکھا جو باپ سے بڑا ہو، جس کی دعاؤں میں باپ سے زیادہ اثر ہو. ارے یار باپ کی دعاؤں کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کسی کے لیے 100 ولی بد دعا کریں اور ایک باپ دعا کرے تو اللہ باپ کی دعا مانے گا. میں نے میاں ماں سے بڑا کوئی پیر نہیں دیکھا، اپنی بات کر رہا ہوں، نہ باپ سے. جو دعائیں وہ دے دیتے ہیں مرتے دم تک اس کی برکتیں اللہ ختم نہیں ہونے دیتا. کبھی یہ بات میں نہیں، کوئی تقریر نہیں تھی، میں نے ایسے آپ کو مشاہدہ اپنا سنا دیا کہ میرے بھائیوں میرے دوستوں ماں کی خدمت کیا کرو. ہم سب مر جائیں گے، کتنی بہتر بات ہوگی کہ جیسی قبر میں جائیں گے ویسے ہی کوئی آ کے کہے گا یار اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے. کتنی خوشی کا دن ہوگا وہ کہ جب موت آئے گی اور رب کا دیدار ہوگا اور اس کی جنت کی نعمتوں کا دیدار ہوگا. اتنی محبت کرو اللہ سے، اس کے رسول سے کہ تم مرنے سے پھر ڈرو مت، کہ تمہارا دل خوش ہونے لگے کہ وہ دن کتنا اچھا ہوگا جس دن میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے گا. وہ دن کتنا اچھا ہوگا جس دن میری بخشش کا پروانہ مل جائے گا. اللہ تبارک بتعالی ہم سب کو عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. ان مدرسوں سے جڑو، انہی مدرسوں کی جھاڑوں لگا لگا کے آج اللہ نے ہم کو یہ لہجہ دیا ہے. ان مدرسوں کے ساتھ رہو، ان سے محبت کرو، مدرسوں سے محبت کرو، علماء سے پیار کرو، ان کا ادب احترام کبھی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دو. علماء کا بڑا احترام ہے، بڑا ادب ہے. بس میں آخری باتیں آپ سے یہی کر رہا ہوں میرے دوستوں میرے بھائیوں، اپنے آپ کو تبدیل کر کے اپنے رب کو راضی کر لو. ایک آدمی ہے وہ جو ہے وہ گاتا ہے، گانے والا ہے اور وہ مر گیا تو اس کا جنازہ جو ہے نا وہ باہر رکھا ہے اور کوئی نماز جنازہ نہیں پڑھی. پوری رات رکھا رہا. حضرت عمر کا دور تھا، کسی نے نماز نہیں پڑھی چونکہ گانے بجانے والا انسان تھا. اب سنو، صبح کو حضرت عمر نے فجر کے بعد فوراً لوگوں سے کہا چلو نماز جنازہ پڑھنا ہے. نماز جنازہ پڑھ لیا گانے بجانے والے کا. اس کے بعد اس کے گھر کو گئے اور جا کر کے آپ نے اللہ اکبر اس کو دفن کیا. اپنے ہاتھوں سے اس کی بیوی سے پوچھا تیرا آدمی کون سا نیک کام کرتا تھا؟ اس نے پیچھے سے سوال کیا آپ کو تو بتا دوں گی، آپ بتاؤ پوری رات میرے آدمی کا جنازہ رکھا رہا، آپ نے کسی نے جنازہ نہیں پڑھا، یہ صبح آپ نے جنازہ کیوں پڑھا؟ تو حضرت عمر نے پوچھا پہلے آپ بتاؤ. کہا نہیں پہلے آپ بتاؤ. تو حضرت عمر فاروق اعظم کہنے لگے میں سویا تھا نا تو ہاتف غیب سے آواز آئی تھی عمر جا میرا بندہ جو مر گیا ہے میں نے اسے بخش دیا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھ لے. تو کہنے لگے حضرت عمر اب تو بتا تیرا آدمی کون سی نیکی کرتا تھا؟ عورت پھوٹ پھوٹ کے روئی. کہنے لگی میرا آدمی جب رات کو آتا تھا تو بہت روتا تھا، کہتا تھا مالک میں گانے کے سوا کچھ نہیں جانتا، مجھے پتا ہے یہ برا عمل ہے مگر میرے مالک بچوں کو پالنے کے لیے ایسا کرتا ہوں، تو معاف کر دینا، میرے گناہ اتنے بڑے نہیں ہیں جو تو معاف نہ کر سکے. مجھے روز رو رو کے سوتا تھا اور کہتا تھا مالک تو مجھے ضرور معاف کر دے گا. حضرت عمر بولے چلو اب مجھے اور کچھ سننے کی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ ضرور قبول کرتا ہے. ہو گئی جنت البقیع شریف کے پیڑ کے نیچے وہ رو رہا تھا، کہہ رہا تھا مالک کھانا دے، ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے. سبحان اللہ. یہ بتاؤ ان کے آنے سے میں اتنا خوش ہوا ہوں تو مدینے والے سرکار کتنا خوش ہوئے ہوں گے. مدینے سے دعائیں مل رہی ہوں گی. مدینہ دور نہیں ہے میرے بھائی، یہ آپ کو لگتا ہے نا، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں. مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام. 4 ہو گئے، 5واں عاشق رسول ہے کوئی؟
سیدہ خدیجہ کے ذکر سے جس کے دل کو زندگی ملی ہو اور آج توبہ کر کے کھڑا ہو جائے. کوئی ہے پانچواں عاشق رسول اس محفل رسول میں؟ پنجتن پاک کا ماننے والا پانچواں آ جاؤ. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن اور جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا اور نام شان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جا. یہ ہو گئے پانچ. کوئی چھٹا ہو تو وہ بھی آ جائے. چھٹا نعت تو ابھی ہمارے حسان بھائی پڑھیں گے جنہوں نے سرکار مجاہد ملت کا فیض پایا ہے. میں حضور مجاہد ملت سے بہت محبت کرتا ہوں. اچھا میں کسی بھی آدمی سے بے وجہ میں محبت نہیں کرتا چاہے وہ کتنا ہی بڑا ہو. وجہ تو ہونی چاہیے نا. محبت کیوں کرتے ہو آپ؟ کوئی بڑکا پیر ہے تو ضروری تھوڑی ہے بڑا انسان بھی ہو. کتنے بیچارے ایسے پیر ہیں جو ابھی خود مرید ہونے کے لائق نہیں ہیں. ہاں حضور مجاہد ملت نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم ایسا کرو تم کسی کی مرید ہو جاؤ. کسی کی توجہ کرو. تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ٹال دیا بات کو. کچھ دنوں کے بعد پھر کہا دیکھو موت کا کوئی بھروسہ نہیں مرید ہو جاؤ وابستہ ہو جاؤ. لیکن ضروری ہے کہاں ہو جاؤ مرید. توجہ ہے نہیں؟ توجہ ہے؟ کہنے لگے تم جس پیر کو کہو میں اس کے پاس تمہیں لے چلتا ہوں اور تم اس سے بیعت ہو جانا. تو وہ رونے لگی. کہنے لگے اگر پیر مرید ہونا اتنا ہی ضروری ہے نا تو میں نے آپ کی طرح نیک انسان نہیں دیکھا. آپ مجھے مرید کر لیں میرے سرکار. رسالت مسلک اعلی حضرت دربار حضور مجاہد ملت ہمت حضور مجاہد ملت عطا حضور مجاہد ملت. یعنی یہ ہے کہ جو آدمی بیوی جس سے متاثر ہو جائے وہ اندر باہر دونوں میں بہترین ہے. ورنہ بیوی تو کہاں مانتی ہے بھائی. بیوی تو چھوڑو یہ سلسلہ ہی ایسا خراب ہے. اگر میں نے شروع ہو گیا تو بہت لمبی بات ہو جائے گی. بیوی مطمئن بیویوں سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. دیکھو حضور نے سفارشی لہجہ استعمال کیا ہے. جب عورتوں کا بیان کیا تو سفارشی لہجہ ہے. یعنی میں جیسے کہوں کہ مولانا آپ کا نام جعفر، مولانا جعفر صاحب، میں کہوں کہ مولانا جعفر صاحب کے پاؤں میں ذرا چوٹ ہے نا، یہ آئیں تو ذرا ان کو ٹھیک سے ان کا خیال رکھو. تو یہ کیا ہو گئی میری؟ کیا ہو گئی؟ حضور نے فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی سے بنائی گئی ہے. جب یہ تم سے لڑے تو اسے نظر انداز کر دو. میں تو گیا تھا تو 10 سال پہلے جب میں کٹک گیا تھا تو کسی نے کہا یہ سرکار مجاہد ملت کے جوتے ہیں. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں سید ہوں. پھر بھی میں نے اسے اٹھا کے اپنے سر پہ رکھا تھا اور کہا تھا ایک ایسے عاشق کے جوتے ہیں کہ جسے اللہ نے قبول کر لیا ہے اپنی بارگاہ. اللہ تعالیٰ حضور مجاہد ملت کے پروردگار ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. وہ باپ واقعی میں برکت والے انسان تھے. جتنی باتیں میں کہہ رہا ہوں اس میں کوئی بھی تصنع اور بناوٹ نہیں ہے. خدا کی قسم اگر مجاہد ملت ایک اور پیدا ہو جاتا تو سنیت اس وقت جہاں ہے اس سے اور عروج کے آسمان پر ہوتی. سنیت میں اختلاف نہیں ہوتا، اتحاد ہوتا. سنیت میں جھگڑے نہیں ہوتے، برکتیں ہوتی.
سنیوں میں یہ جھگڑے نہیں ہوتے، چونکہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں قیامت تک سنیت ان کا بدل نہیں دیکھ پائے گی، اس میں ایک حضور مفتی اعظم ہند ہے، دوسرے حضور مجاہد ملت۔ پانچوں لوگ ہو گئے، چھٹا ہے کوئی غریب نواز کا ماننے والا؟ چھٹی والا کوئی ایک اور ہو؟ ہند الولی عطائے رسول کا دیوانہ، غریب نواز کا کوئی ہے؟ دیکھو بھائی، میں نے کسی سے کہہ نہیں رہا ہوں، میں تو بس ایک پرپوزل پیش کر رہا ہوں۔ یہ دیکھو 6 ہو گئے، 6 اور 8، 5 اور 8 کتنے ہو گئے؟ 13 اور 2 15 لوگ میں نے 3 دن میں داڑھی 3 جلسوں میں، اللہ کا فضل ہے اب تک ہو چکی ہے۔ میں ابھی پیچھے گیا تھا تقریباً 19 مارچ کو آیا اور 13 مئی کو گیا، اس درمیان میں 480 داڑیاں میں نے رگوائی تھی، لکھ کے لے کے گیا تھا۔